کہا گیا کہ ایک پرسنل میٹر پہ آپ نے اتنی زبردست وہ خبر کیسے دے دی، کیوں دی؟ اس بات پہ آپ کوئی ریگریٹ کرتے ہیں کہ آپ کو یہ نجی زندگی تھی ایک سیاستدان کی، اتنی نیٹی گریٹیز میں ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہماری زندگیوں کو کوئی پرولے، تو یہ کرنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ ایتھیکل کویسچن ہے۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ میں لوگوں کی نجی زندگی میں جاتا ہوں یا نہیں جاتا، اگر میری طرف کسی نے آنا ہے نا تو اس نے یہ نہیں دیکھ کر آنا کہ میں جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایز اے جرنلسٹ الٹیمیٹلی لوگ ہم پر بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اس طرح کی بات ہوگی لوگ پوچھ بھی لیتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے وہ تو ایک پبلک فگر ہیں، اور خان صاحب کا اٹھنا بیٹھنا ہی خبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ فلاں جگہ پہ گئے، فلاں جگہ پہ گئے۔ خان صاحب جو ہیں وہ ناشتہ کیا کر رہے ہیں جی، کہ وہ انڈے کھا رہے ہیں، ساتھ وہ دہی کھا رہے ہیں، کوئی ساتھ فروٹ کھا رہے ہیں۔ ہیلی کاپٹر خراب ہو گیا، اٹھ کے نماز پڑھی انہوں نے، پھر چلے آگے، یعنی کہ وہ نماز کی بھی تصویریں آتی ہیں، تو دعا کروائی۔ وہ بھی تو ان کی نجی زندگی ہے۔ اگر تو وہ واقعی اس چیز پر پابند ہیں تو وہ اپنی نجی زندگی کے بارے میں بتائیں نا۔ اور نجی زندگی پہ تو انہوں نے کتاب لکھی ہوئی ہے پہلے، اپنی جو ان کی ایک بایوگرافی ہے، یعنی کہ آٹو بایوگرافی، وہ بھی تو نجی زندگی کا اس میں ذکر کیا ہوا ہے نا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ چوائس ختم ہو جاتی ہے پھر کہ آپ کتنی کو نجی زندگی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ایک پبلک انٹرسٹ بھی ہے، لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں جو ایک کوریج کے حوالے سے، یہ رپورٹنگ کے حوالے سے ڈان ایک کنزرویٹو نیوز پیپر سمجھا جاتا ہے اس طرح کے معاملات میں بھی۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب میں نے شادی والی خبر آئی تھی تو مجھے جو ڈان کے ایڈیٹر ہیں ظفر عباس صاحب، ان کا مجھے میسج آیا، یعنی کہ انہوں نے مجھے بڑا اپریشیٹ کیا کہ یار بڑا اچھا سکوپ ہے، کہ یہ لوگوں کے لیے، سب کے لیے ایک سرپرائز تھا، ٹھیک ہے۔ اور خان صاحب جو ہیں اپنی جو شادی ہے اس کو وہ پبلکلی چل رہی ہوتی ہے، ریحام کے ساتھ شادی ہوئی، لائیو کوریج ہو رہی ہے، یا تو انہوں نے منع کر دیا ہوتا ہے جی کہ میری یہ پرائیویٹ لائف ہے، آپ اس پہ بات نہ کریں۔ یہ پھر اس ٹائم مفتی سعید کے جو مدرسہ ہے ادھر یہ ولیمہ ادھر انہوں نے کیا جی، کہ بچوں کے ساتھ ولیمہ کیا، وہ بھی ساری کوریج ہوئی۔ تو نجی زندگی تو کوئی نہ رہے گی نا۔ لیکن عدت والی بات پہ تو ظفر عباس صاحب نے آپ کو اپریشیٹ نہیں کیا نا؟ نہیں، اچھا، اب یہ ہے کہ یہ ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے، ٹھیک ہے۔ میں فرینکلی میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب خبر کر رہا تھا مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ یہ عدت والے معاملے کتنے سنگین ہوتے ہیں۔ اور میرے لیے بیسیکلی میرے پاس جو انفارمیشن آئی تھی، میں ایکچولی آئی واز رپورٹنگ دیٹ، اور میرے لیے اس سٹوری میں جو سب سے امپارٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ خان صاحب جو ہے نا وہ مفتی صاحب کے ترلے کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی میری عزت تیرے ہاتھ ہے، اب لوگوں کو یہ نہیں بتا دینا کہ 1 جنوری کو نکاح ہوا تھا۔ لیکن ابھی انہوں نے، آپ کو یہ لگتا نہیں ہے کہ ابھی پھر انہوں نے کیوں مانا ہے؟ ابھی جو ادھر کورٹ میں تو انہوں نے کہا ہے کہ میرا 1 جنوری کو نکاح ہوا تھا۔ وہ اس لیے مانا ہے کہ مفتی صاحب ان کے خلاف کھڑے تھے نکاح میں۔ جو نکاح آنا ہے آپ اس کو کس طرح جھٹلائیں گے؟ اگر مفتی صاحب ادھر نہ ہوتے ایز اے وٹنس تو انہوں نے 18 فروری پہ قائم رہنا تھا۔ اب اس کا جو بندہ آپ کا نکاح کرا رہا ہے، جس نے آپ کے سارے ڈاکیومنٹس بنائے ہیں نکاح کے، اس سے زیادہ کون اتھینٹک ایویڈنس ہو سکتا ہے؟ اچھا، آخری سوال ہے کہ اس فیصلے پہ بہت سارے لوگوں نے پاکستان میں کمنٹ کیا ہے، خواتین نے بھی کہا ہے، کوئی مارچ بھی ہو رہا ہے کہ جی یہ ایک نجی زندگیوں کو عدالتوں سے طے نہیں ہونا چاہیے، عدت ہوئی ہے نہیں ہوئی اس پہ سزا نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا کیا ریئیکشن ہے اس فیصلے پہ؟ دیکھیں، یہ آپ کے نالج میں ہوگا، ایک تو میں ویسٹ کی مثال دے دوں نا، کہ چونکہ ہم اکثر مثالیں ادھر سے بارو کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ادھر بھی جو ٹرمپ کے خلاف کیسز آئے، خواتین نے سب ایکسپلین کیا کہ میرے ساتھ ہراسمنٹ کس انداز میں اس نے کیے، مجھے جنسی طور پہ اگر اس نے ہراساں کیا تو وہ کس طرح کیا۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ جی وہ جا کے کہہ دے، وہ کورٹ میں چلی جائے، ٹھیک ہے، اور وہ جا کے کہہ دے۔ ہراسگی کا کیس نہیں تھا نا، ویسے کہہ رہا ہوں کہ سزا ملنی چاہیے۔ نہیں، میری بات سنیں، یعنی کہ وہ اب اس میں آپ کے پاس چوائس نہیں رہتی۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ والا کیس جو ہے نا، یہ آپ سمجھیں کہ ایک فیملی میٹر تھا، ٹھیک ہے۔ فیملی میٹر کیوں ہوا؟ ہاور مانیکا کی وجہ سے۔ جب کوئی فیملی کورٹ کا ہمارا ایکسپوجر نہیں ہے، ٹھیک ہے، فیملی کورٹ میں کیسز کس طرح چلتے ہیں، بڑی نیٹی-گریٹیز میں جاتے ہیں، کئی لوگ کیس کرتے نہیں ہیں، صلح کر لیتے ہیں یا باہر ہی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے، کہ بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جو وہ نہیں چاہتے کہ پبلک۔ اور جو طلاق ہے نا، طلاق اٹ سیلف ایک نشانی ہے بٹرنیس کی، کہ تلہی اس لیول پر پہنچ گئی ہے کہ جس میں آپ بعض اوقات ونڈکٹیو ہو جاتے ہیں، آپ کو دوسرے کی عزت کا کوئی خیال نہیں ہوتا، آپ کو ایک آپ کی ایگو یا جو بھی مسئلے مسائل ہیں اس میں آگے لوگ بہت زیادہ بول جاتے ہیں۔ لیکن مانیکا صاحب کا یہ ہے کہ 5 سال تک تو بڑے
خوش و خرم رہے, تعریفیں بھی کرتے رہے, بعد میں ونڈکٹیو ہو گئے. تو یہ نہیں, اب یہ ہے نا کہ یہ تو ایک مانیکا صاحب کی ایک مارل پوزیشن ہے نا کہ انہیں کیا ان کو شروع میں بولنا چاہیے تھا یا نہیں. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ تو مانیکا صاحب نے بولا نا, جو بولا ہے ہم نے تو نہیں بولا نا.